میرے پیارے عزیز بھائیو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے وزیر اور مشیر کیسے ہوا کرتے تھے۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، توجہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہمس کے گورنر تھے۔ ہمس والوں کی یہ عادت تھی، وہ کسی کو اپنا گورنر نہیں رہنے دیتے تھے۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہمس کے گورنر تھے تو ہمس والوں نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی شکایت لگا دی۔ شکایت ایک تھی مگر اس میں 3 باتیں تھی۔ نمبر 1، پہلی شکایت یہ لگائی کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جب تک اچھا خاصا دن نہ چڑھ آئے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو رات کو آواز دی جائے تو گورنر صاحب جواب ہی نہیں دیتے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں 1 دن تو بالکل ہی باہر نہیں آتے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے جواباً فرمایا، یہ شکایتیں تو واقعی بڑی قابل غور ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت سعید بن عامر سے ایسی امید تو نہیں کی جا سکتی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو ہمس والوں کو بھی بلا لیا گیا جو شکایت لے کر آئے تھے۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اور ہمس والے آمنے سامنے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ہمس والو، حضرت سعید بن عامر کے سامنے اپنی شکایتیں دہراؤ۔ جب شکایتیں دہرائی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے جواب طلب کیا تو حضرت سعید بن عامر نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ بات تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز تھی، میں نے بتانا نہیں تھا، اب میں مجبوراً بتانے لگا ہوں۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، پہلی بات، میں صبح کو گھر سے باہر دیر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میرے گھر میں ملازم کوئی نہیں، میری بیوی بیمار ہے۔ گھر کے سارے کام کرنا، آٹا گوندنا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، آٹے کو خمیر کرنا، پھر روٹی پکانا، اس لیے صبح جلدی باہر آنے سے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ رات کو جواب اس لیے نہیں دیتا، دن بھر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور رات بھر اللہ کے حضور مصلی پر کھڑا رہتا ہوں تو نفلوں کی حالت میں لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری بات کہ مہینے میں 1 دن گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا، وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں، کپڑا بھی اون کا ہے، خشک ہونے میں دیر ہو جاتی ہے، خشک ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر فرمایا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھ کو خلافت کا کام انجام دینے کے لیے ایسے لوگ عطا کیے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ہمس والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنی اصلاح کرو، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور انصاف سے کام کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت سعید بن عامر ہی آپ کے گورنر رہیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برکت سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسی عوام ویسے حکمران۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اچھے تھے تو ماشاءاللہ ان کے گورنر بھی اچھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ متقی تھے تو ان کے گورنر بھی متقی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرنے والے تھے تو ان کے گورنر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ انصاف کرتے تھے تو ان کے گورنر بھی انصاف کرتے تھے۔